السلام علیکم۔ جس دن سے ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل اٹیکس کیے ہیں اس وقت سے اب تک سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل بحث جاری ہے، اور اس میں دو طرح کے آرگیومنٹس ہیں۔ ایک تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایران نے بڑا ہی زبردست رسپانس کیا، جبکہ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی رسپانس نہیں تھا، بلکہ یہ نورہ کشتی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نورہ کشتی تھی، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایران نے اگر واقعی یہ ایک دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسپانس دینا تھا تو وہ رسپانس 48 آورز کے اندر دے دینا چاہیے تھا۔ اب یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ رسپانس 48 آورز میں دینا تھا، اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ آرگیومنٹ میں نے دیکھا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ کیونکہ ان اٹیکس میں نہ ہی کوئی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، نہ ہی کوئی سویلین آبادی کو نقصان پہنچا، تو یہ کس طرح کا اٹیک تھا، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نورہ کشتی تھی، یہ تو دونوں کی ملی بھگت سے ہوا۔ یہاں پہ جو چیز مس کی جا رہی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی گلی محلے کے لونڈوں کی لڑائی تو تھی نہیں کہ جس میں ایک دوسرے کا خون نکال کے اور منہ پھاڑ کے ہی آپ نے اپنا میسیج کنوے کرنا تھا۔ یہ دو اسٹیٹس کے درمیان انٹرنیشنل ریلیشنز کا معاملہ تھا، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک چیز بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اور وہ ہے بیلنس آف پاور، یا جس کو اسٹریٹجک بیلنس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے پچھلے کئی دہائیوں سے اپنا ایک بدماش کا امیج بنا کے رکھا ہوا تھا، اور پورے ریجن میں اس کا یہ امیج بنا ہوا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا، ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ امپینیٹریبل ہے۔ تو ایران نے یہاں پہ ایکچولی کر کے یہ دکھایا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے چیپ سلو ڈرونز استعمال کر کے ایران کا جو آئرن ڈوم سسٹم تھا، جو کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو سوام کر دیا۔ یعنی اس کو اتنا زیادہ انہوں نے ڈرونز اتنی بڑی تعداد میں بھیجے کہ وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم انہی ڈرونز کو انگیج کرنے میں مصروف ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنا وہ ٹارگٹ جو ایئر بیس انہوں نے کہی تھی، اس ایئر بیس کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے دکھا دیا۔ اب چاہے اس میزائل میں جو کہ ایئر بیس تک گیا وہاں پہ بھلے سے کوئی پے لوڈ نہ بھیجا گیا ہو، لیکن ایکچولی جو انہوں نے میسیج کنوے کیا ہے وہ میسیج یہ کیا ہے کہ ہم جب چاہیں آپ کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے جس جگہ کو چاہیں اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آج بغیر پے لوڈ کے میزائل بھیجا ہے تو کل پے لوڈ کے ساتھ بھی یہ میزائل آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا اسٹریٹجک ایج تھا جو اسرائیل کو حاصل تھا اب سے پہلے تک، کیونکہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ ایک طرح کا اسٹریٹجک بیلنس ہے جو اچیو کر لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اسرائیل کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس میں وہ ایران کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرتا ہے یا ایران کے انٹرسٹ کو کسی جگہ پہ نقصان پہنچاتا ہے، تو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی امپینیٹریبل نہیں ہے، اس کو بھی وائلیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے اندر گھس کے بھی کسی جگہ کو ٹارگٹ کر کے ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی آرگیومنٹ ہے، اگر آپ ٹائمز آف اسرائیل یا دوسرے اخبارات پڑھیں تو ان لوگوں کا یہی آرگیومنٹ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی نئی ایکویشن بنا دی گئی ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر ہم ایران کی کسی انٹرسٹ کو کسی تیسرے ملک میں نشانہ بنائیں گے، جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ سیریا میں ایک تیسرے ملک میں ایرانین انٹرسٹ کو نشانہ بنایا تھا، تو کیا اس کے جواب میں ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے ہمارے اپنے ملک کے اندر گھس کے اٹیک کیا جائے گا؟ تو بیسیکلی جو ایران اچیو کرنا چاہتا تھا اور جو میسیج کنوے کرنا چاہتا تھا وہ میسیج یہاں پہ یہ ہے۔ یہاں پہ کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی سویلین آبادی کو نقصان پہنچانا ہے، یا کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچانا ہے، یا کسی جہاز کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ تو انہوں نے پہلے ہی 2 گھنٹے پہلے وارن کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ بتا کے اندر چلے گئے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو میں نے اسی بارے میں اپنا پہلا ویلاگ بنایا تھا، اس میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ نیتن یاہو کو ایکچولی ایک وار کی ضرورت تھی۔ ایران اسرائیل وار کی ضرورت ایران کو نہیں ہے، ایران اور اسرائیل کی وار کی ضرورت اس وقت نیتن یاہو کے ہے، تاکہ وہ اٹینشن ڈائیورٹ کر سکے اس سب سے جو کچھ وہ غزہ میں کر رہا ہے، اور وہ اٹینشن ڈائیورٹ کر سکے اپنے انٹرنل پولیٹکس سے، اپنے میڈیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ تو اس وار کی ضرورت ایران کو نہیں تھی، اس وار کی ضرورت نیتن یاہو کو تھی۔ تو ایران نے یہ اٹیک اس طرح سے کیا، اتنا کیلکولیٹڈ کیا کہ اس کے جواب میں
اسرائیل کو یا امریکہ کو یہ بہانہ نہ مل سکے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں یا ایران کے اگینسٹ کوئی نئی جنگ شروع کر سکیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا جواب بھی دے دیا، اور ان کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ وار شروع کر سکیں، کیونکہ ایران کے اس وقت اکنامیکلی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی وار کو برداشت کر سکے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال سے ایک بہت اسمارٹ اسٹریٹجی تھی، جہاں پہ انہوں نے اپنی ڈٹرمنیشن بھی شو کر دی، انہوں نے اپنی کیپیبلٹی بھی شو کر دی، اور پھر انہوں نے اسرائیل کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ جواب میں ایران کے اوپر کوئی وار شروع کر سکے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ جو اسرائیلی وار کیبنٹ ہے وہ پوری طرح سے تیار تھی جنگ شروع کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد ان ایرانین اٹیکس کے بعد جو بائیڈن نے جب فون کیا نیتن یاہو کو، تو اس نے یہ بھی ساتھ میں نیتن یاہو کو کہا کہ وہ یعنی امریکہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کوئی جوابی حملہ ایران کے اوپر کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل یہ جوابی حملہ نہیں کرے گا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ ایک اسٹریٹجک بیلنس اچیو کر لیا گیا ہے جو کہ اسرائیل کو منظور نہیں ہے، اس لیے اسرائیل یہ جوابی حملہ کرے گا، جیسا کہ ان کی وار کیبنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ حملہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس بات کا ابھی تک تعین نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کے حساب سے اور جس طرح سے ان کو سوٹ کرے گا اس وقت اور اس جگہ پہ حملہ کریں گے، لیکن وہ حملہ ضرور جواباً کریں گے۔ اب وہ حملہ کس طرح کا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سائبر ویپن استعمال کریں، جیسا کہ 2008-9 میں اسرائیل نے ایک سائبر ویپن جس کو اسٹکس نیٹ کا نام دیا گیا تھا، اس کے ذریعے سے ایرانین نیوکلیئر فیسلٹی کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کئی سالوں پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سائبر ویپن استعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے کسی تیسرے ملک میں ایران کو ٹارگٹ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کے اندر ہی کسی ٹارگٹ کو نشانہ بنائیں، لیکن یہ حملہ ہوگا ضرور۔ جیسا کہ یہ تو روز خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی وار کیبنٹ پوری طرح سے تیار ہے، اور یہ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ امریکنز اسرائیلیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں اوپر سے کہ وہ روکنے کو تیار ہیں، اور اندر وہ ان کی مدد کر رہے ہوں حملہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس معاملے میں میرا اوپینین یہ تھا، یعنی میں ایسا نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نورہ کشتی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک سیریس اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کا ایک سیریس رسپانس دیا گیا، ایک اسٹریٹجیکلی بہت ہی اسمارٹ اسٹریٹجک ڈیسیجن لے کے، بہت ہی اسمارٹ اسٹریٹجی کے ذریعے ایک زبردست رسپانس دیا گیا۔ ہاں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی امت مسلمہ کی جنگ ہے۔ بیسیکلی یہ اس وقت ایران کا اپنا انٹرسٹ تھا کہ وہ اسرائیل کو جواب دے، اس کی اپنی پریسٹیج تھی جو کہ داؤ پہ لگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی پریسٹیج کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ واپس جوابی اٹیک کیا گیا تھا۔ یہ اگر امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ حملہ آج سے بہت پہلے جب غزہ میں جنگ چل رہی تھی اس وقت یہ جواب دیا گیا ہوتا۔ یہ جواب اس وقت نہیں دیا گیا، یہ جواب اس وقت اب دیا گیا جب کہ ان کی اپنی پریسٹیج کو نقصان پہنچا تھا۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے، اس کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں، جیسے ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی نئی انفارمیشن ملے گی، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں اس کے اوپر مزید ویڈیوز بناؤں گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناؤں تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنا یہ سلسلہ جاری رکھ سکوں۔